ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجات لعبد الصالح فی الجنت فیقول یا رب انا لی ہذہ فیقول باستغفار والدیک لک. مشکات شریف کی حدیث صفحہ نمبر 206. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجہ کو جنت میں بلند کرتا ہے، جب کوئی اگر بندہ جنت میں ہے تو جب جنت میں اسے درجہ جب ملتا ہے نا تو پھر درجہ ملنے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ، اے اللہ عز و جل، مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ میں پہلے نچلے درجے میں تھا، تھوڑے مقام پہ تھا، لیکن اے اللہ کریم تو نے کرم فرمایا یہ مجھے اوپر والے درجے پہ کیسے نصیب ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، تو یہ اس دعا کے سبب میں رب العالمین نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے. تو یہی تو ہوتا ہے ایصال ثواب. ہم یہی تو ایصال ثواب کرتے ہیں. ہم کھانے پکا کے اور اس کے بعد فروٹ رکھ کے ہم دعائے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب، قل شریف پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے، ختم پڑھ کے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ایصال ثواب کرتے ہیں. یہی تو ایصال ثواب ہے. اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو درجے کے اوپر درجہ دیتا ہے تو پھر وہ بندہ رب کو عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ یہ کیسے نصیب ہوا؟ تو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو تیرا بیٹا دنیا میں تھا اس نے تیرے لیے دعا کی تو میں رب العالمین نے اس دعا کے صدقے سے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے. تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہے؟ اچھا، اب حدیث مبارکہ مشکات شریف کی اور بہقی شریف کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میت قبر میں ڈوبنے والے شخص کی مثال ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہو نا تو پھر غوطے آ رہے ہو تو منتظر ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے یار کوئی آ کے مجھے بچا لے. ڈوبنے والا بالفرض کچھ سمندر میں ڈوب رہا ہے، نہر میں ڈوب رہا ہے، کسی ایسے جو ہے پانی میں ڈوب رہا ہے جو گہرا ہے، وہ تیر نہیں سکتا. اب وہ منتظر ہوتا ہے کہ یار کوئی ادھر سے گزرے مجھے بچا لے، کوئی ادھر سے گزرے مجھے بچا لے. میت قبر میں ڈوبنے والے شخص کی مثال ہوتی ہے جو فریاد کرتے ہیں. اس وقت میت اپنے باپ، ماں، بھائی یا دوست کی دعا کی منتظر ہوتی ہے. ماں، باپ، دوست، بھائی، بیٹے کی دعا کی منتظر ہوتی ہے کہ کوئی مجھے دعا بھیجے. جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو وہ پیچھے منتظر رہتا ہے، وہ پیچھے انتظار کرتا ہے کہ کوئی مجھے دعا بھیجے گا. تو پھر جب اسے ان کی دعا ثواب پہنچتا ہے تو اس وقت میت کو ان کی بھیجی ہوئی دعا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ میت کو ہم دعا بھیجتے ہیں، جیسے ہم دعا بھیجتے ہیں نا تو اب اگر جیسے دعا جائے تو میت کو اگر بالفرض کہا جائے کہ یار دنیا کی ساری دولت، جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی سکون ہے دنیا کا سارا ہم تجھے دیتے ہیں، یہ دعا ہمیں دے دے، یہ دعا ہمیں دے دے، تو وہ ساری چیزیں دنیا کی جتنی بھی محبوب ترین ہے سب کو ٹھکرا دے گا، کہے گا کہ نہیں مجھے دعا کی انتظار ہے، میں دعا نہیں دیتا، میں دعا کا منتظر ہوں. تو وہ دعا کو افضلیت دے گا، دعا کو درجے پر رکھے گا. تو اس بات سے واضح ہے کہ بندہ جب چلا جاتا ہے تو کسی چیز کی پرواہ یا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے اگر ضرورت ہوتی ہے تو اسے دعا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے. وہ اس طرح سے قبر میں ہوتا ہے جس طرح سے ڈوبنے والا ہوتا ہے. قبر میں بھی انسان اس طرح سے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھے بچا لے، میرے لیے ایصال ثواب کرے، دعا کرے. تو ہم کیوں نہ اپنے مرنے والے کے لیے دعا کریں، کیوں نہ ہم اس کو، یہ سب کچھ جو ہے انہی کا تو صدقہ ہے. ہمارے والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج انہی کا صدقہ ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. انہوں نے ہمیں بڑا کیا، ہمیں سمجھایا اور اچھے عمل کرانے کی جو ہے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. تو آج ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا کریں، ہم یہ کیا نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے دعا کریں. تو میت جو ہوتی ہے وہ ان کی دعا کی منتظر ہوتی ہے، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، باپ کی دعا کی منتظر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پہاڑوں کی مثل رحمت داخل فرماتا ہے.